السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ جو ولاگ ہے یہ میں نے اسلام آباد جانے سے پہلے کا بنایا ہوا ہے، مطلب جس دن چھٹیاں سٹارٹ ہوئی تھیں تو شاید ان دنوں کا۔ اور یہ ماسک تھا جو میں نے فیشیل کیا تھا، تو یہ گولڈن پرل کا فیشیل تھا۔ اس کا رزلٹ سو تھا، نہ تو بہت اچھا تھا اور نہ ہی بہت برا تھا۔ میں نے لگایا تھا، میں نے سوچا تھا کچن میں کام کرنا ہے تو چلو کچن تو تھوڑا تھوڑا وارم ہوتا ہے، لیکن نہ جی، 10 منٹ سے زیادہ یہ لگایا نہیں گیا کیونکہ سردی بہت لگنے لگی تھی منہ کو، اور اس دن تو اتنی دھوپ بھی نہیں نکلی تھی، اور 2-3 دن سے میں نے شور میں جایا ہوا تھا کہ گاجروں والا حلوہ بنانا ہے، یعنی گجریلا بنانا ہے۔ پاپا مجھے صبح سے کہے جا رہے تھے کہ گاجریں لے لی ہیں، گاجریں لے لی ہیں۔ سو میں نے سوچا یہ والا کام میں نپٹا لیتی ہوں۔ گاجریں کدوکش کرنے لگی میں، اور اس ٹائم میں جب اس کا وائس اوور کر رہی ہوں، بچے میرے سو گئے تھے، لیکن اب ایک اٹھ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر، تو شاید آپ کو اس کی رے کی آواز بھی سنائی دے۔ تو یہ میں نے گاجریں کدوکش کی، ان کو چھیلا نہیں تھا میں نے، جسٹ اچھے سے دھو لیا تھا، اور باقی چھری سے تھوڑا تھوڑا سیٹ کر لیا تھا۔ تو آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ اس کے بعد جو میں ولاگ اپلوڈ کروں گی نا، وہ میں کچھ کلپس ہیں جو میں نے اسلام آباد کے بنائے ہوئے ہیں۔ مری تو ہم گئے نہیں کیونکہ وہاں کے تو حالات ہی بہت ہی خراب ہو گئے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہیں گئے۔ اچھا، یہ میں نے گاجریں اس طرح کدوکش کر کے نا پریشر کوکر میں ڈال دی تھی، کیونکہ اگر ہم ان کو ویسے ہی چولہے پہ رکھیں تو یہ بہت ٹائم لیتی ہیں، اور ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارے گھروں میں سوئی گیس نہیں آتی ہے، سو ہم سلنڈر والا چولہا یوز کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو سلنڈر ہے وہ میرا خیال ہے اب کہ وہ 2300 سے 2500 تک کا ہوگا، اور وہ تقریباً 1 مہینہ بمشکل نکالتا ہے، سردیوں میں تو ایک بھی نہیں نکالتا، ایکسپینسو پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو 5 سے 6 منٹ کے لیے پریشر کوکر میں ڈال دیتی ہوں، گاجریں گل جائیں گی تو پھر باقی کا پروسیس کروں گی۔ اچھا، میں جب گاجروں کا حلوہ بناتی ہوں، اول تو بناتی ذرا کم ہوں کیونکہ اس کو ٹائم بہت لگتا ہے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیر، یہ میں نے چولہا چلا کے تو اس کو اوپر چڑھا دیا تھا۔ سارا دن لگتا ہے بنانے میں، اور آدھا گھنٹہ 45 منٹ لگتے ہیں اس کو کھانے میں۔ خیر، یہ 5 کلو دودھ تھا جو کہ فریز ہوا تھا، اس کو میں نے تھوڑے سے گرم پانی میں رکھا ہے، اور اس سے جب تک وہ گاجریں وغیرہ ہوتی ہیں، میں نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے واشنگ مشین میں، تو میں نے سوچا کہ اتنی دیر میں ان کپڑوں کو میں پھیلا لیتی ہوں باہر، کیونکہ یہ پہلی چھٹی تھی اور کام بہت زیادہ تھا۔ مطلب میں نے اس کے بعد اسلام آباد جانا تھا، تو مجھے تھا کہ سارے کپڑے شپڑے دھو کے رکھ کے جاؤں، بلکہ دھو کے کیا رکھنے ہیں، ان کو لے کے ہی جاؤں ساتھ۔ بچوں کے کپڑے تو آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم میں 4 تو ان کو پہنانے پڑتے ہیں۔ خیر، یہ میں اس کا ٹائمر سیٹ کر رہی تھی، اس کے اندر اب میں نے بیڈ شیٹ ڈال دی تھی۔ اس سے پہلے میں نے جو کپڑے ڈالے تھے وہ میں نے نکال لیے تھے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آٹومیٹک واشنگ مشین اس والے موسم میں، یعنی سردیوں کے موسم میں، اور شکر ہے اللہ کا، اس نے اپنی یہ نعمت ہمیں بھی دی ہوئی ہے، اور یہ ہم تقریباً پچھلے 4 سال سے اس کو یوز کر رہے ہیں، تو بہت اچھے سے یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ خیر، یہ میں نے اس کے اندر وہ جو آج کل نہیں، وہ یہ جرسیوں وغیرہ سے وہ آ جاتے ہیں، مٹی وغیرہ چڑھ جاتی ہے، وہ صاف کیا۔ یہ میرا وہ رکھا ہوا ہے ارجنٹ فیشیل، یہ فیشیل تو نہیں ہوتا، بس اس میں تھوڑے تھوڑے وہ ہوتے ہیں، اور مطلب فیس آپ کا اچھے سے صاف ہو جاتا ہے، سکرب ہوتا ہے۔ ہاتھ کو واکر میں بٹھایا ہوا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی اس دن، اور یہ ہمبل کے سائیکل کو چھیڑ رہا تھا، خیر خوش ہو رہا تھا، کوئی بات نہیں۔
بچوں کو بھی جس دن دھوپ ملتی ہے اس دن وہ نکھر جاتے ہیں. تو اور کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس یہ ادھر ادھر پھرے جا رہا تھا اور میں نے سوچا میں کپڑے لٹکا دوں. یہ دیکھیں جی سارے برانڈس کو میں نے پھانسی پہ لٹکا دیا ہے، لٹکے پڑے ہیں آپ کے سامنے. اس کے بعد میں دوبارہ سے کچن میں آ گئی تھی. تقریباً 6 سے 7 منٹ میں نے اس کو پریشر کوکر میں دیا تھا، اور یہ باقی کا کھلارا بڑا ہوا ہے جو کہ یقیناً شام کو آنٹی آ کے سمیٹیں گی. مطلب کچھ حد تک سمیٹ بھی میں لیتی ہوں، لیکن بچوں کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا ہے. یہ کون سی کلپس ہے ویسے ہی، مطلب مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو بند نہیں ہوئی اور وہ کیمرہ ایسے ہی چلتا رہا. خیر جی، یہ اس کے پریشر ختم ہونے کے بعد میں آپ کو گاجروں کی کنڈیشن دکھاتی ہوں. گاجریں کمپلیٹلی گل جاتی ہیں اس طرح، اور وہ جو موٹی موٹی سی اکثر نظر آتی ہیں وہ نہیں رہتی، مطلب اچھے سے بالکل صحیح معنوں میں اس کا حلوہ ہو جاتا ہے. او بہ جا پائی تھلے. اس طرح میں باہر نکل کے دیکھ رہی تھی کہ حاتب کیا کر رہا ہے. وہ صحن میں تھا اور میں اور وہ گھر میں ہی اکیلے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، تو اس لیے بار بار مجھے اس کا بھی دھیان رکھنا پڑ رہا تھا. اب یہ جو گاجریں ہیں یہ سارے کی ساری میں نے اس کڑھائی میں شفٹ کر دی ہیں، اور یہاں پر 5 سے 6 منٹ لگیں گے اور ان کا سارا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا. مطلب گاجروں کا جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ خشک کرنے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں اگر ہم انہیں پریشر کوکر میں ڈال کے کر لیں، اور گاجریں بھی اچھے سے گل جاتی ہیں. ان کا پانی ختم اچھے سے خشک کرنے کے بعد ہی ان میں دودھ ڈالتی ہوں میں، اس سے پہلے تو نہیں ڈالتی. اور یہ میں نے 3-4 قسم کے چمچ رکھے ہوئے تھے پاس. میں یہ اسٹیل کے چمچ کے ساتھ بہت کم کھانا بناتی ہوں، زیادہ یا تو میں لکڑی کا یوز کرتی ہوں یا یہ پلاسٹک کا یوز کرتی ہوں، کیونکہ یہ جو اسٹیل کا ہے یہ جب چڑ چڑ کی چوں 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 کی کڑھائیوں میں آواز نکالتا ہے نا، میرے سر میں لگتی ہے ان کی آوازیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ کھانا بناتے ہوئے اتنی اس طرح کی آوازیں ہیں. خیر یہ جتنا بھی دودھ میلٹ ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور میں نے یہ تقریباً 5 کلو دودھ تھا، 2.5 کلو کے قریب گاجریں تھیں، اور یہ میں نے ساری کی ساری سارا دودھ ہی اس میں یوز کیا تھا. اور اس کو 1 گھنٹہ اور 20 سے 25 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ تقریباً لگا تھا بنانے میں. اور سارے دن میں نے بس ایک ہی کام کیا، گاجروں کا حلوہ بنانے کا. اور اس دوران بس یہ کرتی رہی کہ بار بار کپڑے ڈالتی تھی نکالتی تھی، ڈالتی تھی نکالتی تھی. بہت زیادہ تو نہیں، آلموسٹ 45 منٹ لگتے ہیں ایک دفعہ کے کپڑے دھلنے میں. تو باقی کا کام بس یہی تھا. یہ دیکھیں اس کے اندر اب بھی، ہاں یہ میں نے کیا ڈالا تھا، ہاں یہ میرے پاس ملائی پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی، اور وہ فریز کی ہوئی ملائی تھی، تو پھر میں نے تھوڑی سی وہ بھی اس میں ڈال دی تھی. اس سے یہ ہوا تھا کہ نہ تو مجھے بعد میں اس میں مزید گھی ڈالنے کی ضرورت پڑی تھی، اور نہ ہی کسی قسم کا کھویا. ٹھیک رہ گیا تھا، ورنہ بعد میں ان کے اندر تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے آپ کو پکانا پڑتا ہے، بھوننا پڑتا ہے، تو یہ اچھا مطلب بنتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں. اور آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے یہ والا یہ کام کیا ہے اور کس کس نے ابھی تک نہیں کیا ہے. یہ کچھ حد تک جو تھا وہ معاملات حل ہوتے نظر آ رہے تھے. اور یہ کیا میں نے یہ ہاں یہ پتیسا تھا جو ساتھ ساتھ میں کھانے لگی تھی، حالانکہ میٹھا بہت تھا لیکن پھر بھی.
کھا رہی تھی. اچھا میں آپ کو نا گولڈن پرل کے فیشیل کے بارے میں بتاتی ہوں. اس دوران میں تقریباً 450 سے لے کے 500 تک پرائس ہے اس کی، اور شاید 500 یا 550 مطلب اس دوران میں وہ ملتا ہے، اس میں ملتا ہے. یہاں پہ میں نے اس میں چینی ڈال دی تھی، اور چینی دودھ خشک ہونے کے بعد ڈالی تھی، کیونکہ چینی اینڈ پہ ڈالتے ہیں. اگر چینی ڈال دیں تو یہ نیچے لگنے لگ جاتا ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں آ جا سکتے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ حلوہ گتوں پھاڑ کے کول بٹھاندہ ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں. اگر ہم شروع میں ہی اس میں چینی وغیرہ ڈال دیں تو پھر یہ واقعی گتوں پھاڑ کے کول بٹھاندہ ہے. مطلب آپ کو اس میں سل چمچ چلانا پڑتا ہے، ورنہ یہ نیچے لگنے لگ جاتا ہے. یہ بادام تھے جو میں نے توڑے تھے. یہ باداموں کی گریاں نہیں تھی، بادام تھے. کچھ عرصہ پہلے میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی، مطلب وہ بد والے بادام تھے جو توڑ کے اس کی گریاں نکالی تھی. بیسیکلی ان باداموں کو دیکھ کے مجھے یہ گجریلا بنانے کا خیال آیا تھا. اچھا میں آپ کو فیشیل کے بارے میں بتا رہی تھی. تو جو لوگ نا مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سال 6 ماہ کے بعد فیشیل کروانا ہوتا ہے، جیسے کوئی شادی آ گئی یا عید پر یا کسی منگنی وغیرہ پر، یا مطلب کوئی پراپر فنکشن ہوتا ہے تو وہ فیشیل کرواتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو یہ فیشیل بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب وہ تو پھر پراپر ایک اچھے والا فیشیل لیں گے، جیسے جینسن کا یا ڈرماکوس کا یا ڈرما کلیئر وغیرہ کا جو فیشیل ہوتا ہے وہ لیں گے، تو ہی شاید ان کی مطلب پارلر میں جا کے آپ کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ کروانی پڑتی ہے اپنے فیس کی. اگر آپ اس سارے عرصے کے دوران کوئی بھی وہ نہیں کرتے، کوئی بھی ٹوٹکا وغیرہ استعمال نہیں نہ کرتے تو. لیکن اگر آپ جس طرح میں ہوں، میں ورکنگ ہوں، جاب کرتی ہوں، تو میرے لیے یہ فیشیل ٹھیک ہے. مطلب ہم اس کو 2 سے 3 دفعہ میں ہر 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد آپ اپنے فیس پر اس کے یہ مطلب جو اس کی کریمز وغیرہ ہے، اسکرب ہو گیا یا اس کا کلینزر ہے، اس طرح کی چیزوں کا مساج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ فیس پالش مہینے میں 1 دفعہ کر لیں، نہ ہر دفعہ کریں، لیکن آپ باقی کا آپ فیشیل یا مساج وغیرہ کر سکتے ہیں. آپ کی اسکن کلیئر رہتی ہے، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں اس کو لے آئیں اور کرتے رہیں. اس کے لیے تو پھر میں آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گی کہ آپ 1 دفعہ کوئی بھی اچھی کمپنی کا، جس طرح ڈرماکوس وغیرہ کا فیشیل ہوتا ہے، اگر آپ لے سکتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ وہ تقریباً سے 4 سے 5 ہزار میں آ جائے گا، اور 10 سے 12 دفعہ آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہو. اور اگر آپ پارلر میں کروانے جاؤ تو وہ 2500 سے 3000 بہت ہی آسانی سے آپ سے لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے جی، حلوہ بن گیا. اللہ حافظ.